7واں باب عقل کی حقیقت اور اہمیت۔ عقل کی فضیلت۔ جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت اظہار کی محتاج نہیں ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل سامنے آ گئے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے۔ علم کا عقل سے وہی تعلق ہے جو درخت کو پھل سے، سورج کو روشنی سے اور آنکھ کو بینائی سے ہے۔ جو چیز دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہو وہ اشرف و اعلیٰ کیسے نہ ہو۔ عقل کی فضیلت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ چوپائے تک انسانی عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ ان میں تمیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ چوپایا جو جسامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ، وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دبتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا، کیونکہ وہ تدابیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، ابن حبان اور ویلمی کی حدیث ہے۔ بوڑھا اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت یا جسامت کے لحاظ سے عطا نہیں ہوا، بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمرہ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک، کرد، عرب کے بدو اور دوسرے جاہل اپنی جہالت کے باوجود فطرتاً بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ان کی نظر چہرہ مبارک پر پڑی اور آپ کے چہرے کا نور ان کی چشم بصیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا، خوف سے کانپنے لگے، اگرچہ یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ کہ عقل کی فضیلت واضح ہے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات و احادیث کا ذکر کیا جائے جو عقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں عقل۔ اس آیت ذیل میں اللہ تعالی نے عقل کا نام نور بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالی نور ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی حالت ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے۔ اسی طرح وہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے اسے روح، وحی اور حیات سے تعبیر فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 122۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا، وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں نور اور تاریکی کا ذکر ہے، اس سے مراد علم اور جہل ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 287۔ ان کو کفر اور تاریکیوں سے نکال کر نور یعنی اسلام کی طرف لاتا ہے۔ عقل احادیث کی روشنی میں قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس عاقلوا عن ربکم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما امرتم به وما نهیتم عنه واعلموا انه یجدکم عند ربکم واعلموا ان العاقل من اطاع الله وان كان دمیم النظر حقیر الخطر دنا المنزل رث الحیا وان الجاهل من عصى الله تعالى وأن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الحية فصيحة نطوقة فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه ولا تختر وبتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنهم من الخاسرين۔ اور یہ داؤد بن المجر کی حدیث ہے۔
فرمایا اے لوگو اپنے رب کو پہچانو اور آپس میں ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو، اس سے تم اوامر و نواہی سے واقف ہو جاؤ گے، اور یہ بات جان لو کہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت دے گی۔ جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، خواہ وہ بدصورت، کم رتبہ، حقیر اور بدحال ہی کیوں نہ ہو، اور جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ خوبصورت، بلند مرتبہ، عزت دار، خوشحال، فصیح اور زیادہ بولنے ہی والا کیوں نہ ہو۔ بندر اور سور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمان بندے سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس سے دھوکہ مت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں، وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ العقل فقال له اقبل فاتبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اکرم على منك بك آخذ وبك اعطى وبك آثیب وبك اعاقب۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی، پھر اس سے کہا سامنے آ، وہ سامنے آئی، پھر فرمایا پشت پھیر، پھر اس نے رخ بدل دیا، پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی، میں تجھ ہی سے لوں گا، تجھ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے عذاب دوں گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجسام سے پہلے کیسے پیدا ہوئی، اور اگر جوہر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو اور کسی مکان میں نہ ہو؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تخلیق علم مکاشفہ سے تعلق رکھتی ہے، علم معاملہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال أثني قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف أكل الرجل؟ فقالوا نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله. فقال صلى الله عليه وسلم أن على حمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات زلفی من ربهم على قدر عقولهم۔ یہ ابن المجر حکیم ترمذی فی النوادر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی بے حد تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم عبادت اور خیر کے کاموں میں اس کی محنت کی خبر دے رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں۔ فرمایا احمق آدمی اپنی جہالت کے باعث فاجر کے فجور سے کہیں زیادہ غلطی کر لیتا ہے، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی بلند کیے جائیں گے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحب الى هدى ويرده عن رضي وما تم ايمان عبد لاستقام دينه حتى يكمل عقله۔ یہ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی کمائی میں عقل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ عقل اس کو ہدایت کی راہ دکھلاتی ہے اور ہلاکت سے دور رکھتی ہے۔ بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا دین صحیح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کامل نہ ہو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درج الصائم القائم ولا يتم الرجل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك ثم ایمانه وأطاع ربه وعصى عدوه ابلیس۔ یہ ابن المحجر اور ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزے دار، عابد، شب زندہ دار کا
درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور آدمی کا اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو۔ عقل کامل ہو تو بندے کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء دعامة والدعامة المؤمنین عقلا فبقدر عقله تكون عبادة اما سمعتم قول الفجار في النار لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اور یہ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، مومن کا ستون اس کی عقل ہے، اس کی عبادت اس کے عقل کی بقدر ہوتی ہے۔ کیا تم نے دوزخ میں گناہ گاروں کا یہ قول نہیں سنا؟ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال لتمیم الدار مسودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ثم قال سألت جبرائيل عليهم السلام مسودد قال العقل۔ اور یہ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سرداری کیا چیز ہے؟ جواب دیا، عقل۔ فرمایا، تم نے صحیح کہا ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو یہی جواب دیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا سرداری کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، عقل۔ عن البراء بن عازب قال كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أن كل شيء مطية ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا۔ اور یہ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ برا ابن عازب سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر شے کی ایک سواری ہے، انسان کی سواری عقل ہے، تم میں دلیل اور حجت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بہتر ہے جو تم میں عقل کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غزوة احد سمع الناس يقولون فلان أشجع من فلان وفلان أبلي ما لم أيبل فلان ونحو هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا علم لكم به قالوا وكيف ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم بنيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم ما أصيب على منازل شتى فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نيالهم وقدر عقولهم۔ اور ابن المحبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص سے زیادہ بہادر ہے، فلاں شخص اس وقت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلاں شخص آزمودہ کار نہ ہو، وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں جانتے۔ عرض کیا، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا، لوگوں نے جہاد اس قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی، ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی۔ ان میں سے جو کوئی پہنچا مختلف مقامات پر پہنچا، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب پائیں گے۔ عن البراء بن عازب انه صلى الله عليه وسلم قال جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم
ملهم بطاعة اللہ عز وجل اوفرهم عقلا. اور یہ بغوی اور ابن المحبر کی حدیث ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے اطاعت خداوندی کے لیے جد و جہد عقل سے کی ہے، اور انسان میں سے مومنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کاربند وہ شخص ہے جو ان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله بما يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال بالعقل. قلت في الآخرة؟ قال بالعقل. قلت أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل، فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون. ابن المحبر اور حکیم ترمذی کی حدیث ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیز سے ہے؟ فرمایا عقل سے. میں نے عرض کیا اور آخرت میں؟ فرمایا عقل سے. میں نے عرض کیا کیا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، انہوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہوگا جتنی انہیں عقل ملی ہوگی. چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء آلة وعدة وأن آلة المؤمن مؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل لكل قوم غاية وغاية العباد العقل وكل قوم داء وداعي العابدين العقل ولكل تاجر بداعة الجهد الدين العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب إمارة وإمارة الآخرة العقل ولكل أمر عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطات وفسطات المؤمنين العقل. اور یہ ابن المحبر کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ اور سامان ہوتا ہے اور مومن کا آلہ عقل ہے. ہر شے کی ایک سواری ہوتی ہے، مرد کی سواری عقل ہے. ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے، دین کا ستون عقل ہے. ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے، بندوں کا مقصد عقل ہے. ہر قوم کا ایک داعی ہوتا ہے، عبادت گزاروں کا داعی عقل ہے. ہر تاجر کے پاس ایک مال ہوتا ہے، مجتہدین کا مال عقل ہے. گھر کا ایک منتظم ہوتا ہے، صدیقین کے گھر کا منتظم عقل ہے. ہر ویرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے، آخرت کی آبادی عقل ہے. ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. صدیقین کے پیچھے رہنے والی چیز عقل ہے. ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے، مومنین کا خیمہ عقل ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم ان احب المؤمنین الى اللہ عز وجل من نصب فی طاعت اللہ عز وجل ونصح بعباده وکمل عقله ونصح نفسه فبصر وعمل به ایام حیاته فافلح وانجح. ویلمی اور ابن المحبر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے زیادہ محبوب شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی اطاعت پر قائم ہو، اس کے بندوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کی عقل کامل ہو، اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، دیکھے بھالے زندگی بھر عقل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے. قال صلی اللہ علیہ وسلم اتمکم اقل اشدکم للہ تعالی خوفا او احسنکم فیما امرکم به ونہا عنہ نظر او ان کان اقلکم تطوعا.
یہ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل العقل وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اور جس چیز کا تمہیں حکم کیا گیا، جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہو، اس میں اس کی نظر اچھی ہو، اگرچہ تطوع یعنی نفلی عبادت میں تم سے کم ہو۔ عقل کی حقیقت اور اس کی قسمیں۔ جاننا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی وجہ اختلاف رائے کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ عقل ایک مشترک لفظ ہے۔ اس کا اطلاق 4 معانی کے لیے ہوتا ہے، جس طرح کہ لفظ عین مشترک ہے اور اس کا اطلاق متعدد معنوں میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان 4 قسموں کی مشترک تعریف کی جائے، بلکہ ہر قسم پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔ پہلی قسم، عقل وہ وصف ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے تمام چوپایوں سے ممتاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ مشہور مفکر حرس ابن اسد محاسبی نے یہی تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے۔ گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا ہے اور عقل کو بدیہی علوم کے ادراک پر منحصر کیا، اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے غافل اور سوئے ہوئے شخص کو بھی عاقل کہا جاتا ہے، محض اس لیے کہ اس میں عقل کی قوت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہے، جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعے انسان جسم کی اختیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہو جاتا ہے، اسی طرح عقل بھی ایک قوت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے ادراک پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اگر کوئی شخص انسان اور گدھے میں قوت اور حسی ادراکات کے لحاظ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ کہے کہ ان دونوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پیدا کیے ہیں، گدھے اور دوسرے چوپایوں میں پیدا نہیں کیے، ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر گدھے اور جمادات یعنی پتھر وغیرہ میں بھی زندگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنی جاریہ سنت کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اگر گدھے کو مردہ پتھر فرض کر لیا جائے تو یہ کہنا واجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قادر ہے، جس طرح یہ واجب ہے کہ گدھا جمادات سے ایک قوت کے لحاظ سے ممتاز ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی حیوانات سے ایک قوت کے اعتبار سے ممتاز ہے جسے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے، اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے جلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ مثلاً پیشانی سے ممتاز ہے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جس سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے۔ عقل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری قسم، عقل وہ علوم ہیں جو قوت تمیز رکھنے والے کسی بھی بچے کی ذات میں موجود ہوں، یعنی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم۔ مثلا اس بات کا علم کہ 2 ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایک شخص کا ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متکلمین نے عقل کی یہی تعریف کی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں، یعنی جائز
اس کے جواز اور محال کے استحالہ کا علم، یہ بھی تعریف صحیح ہے، اس لیے کہ یہ علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عقل رکھنا بھی درست ہے، لیکن ان میں ایک خرابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے سے اس قوت عاقلہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی قسم میں کیا ہے۔ تیسری قسم، عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روزمرہ کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں، اس لیے کہ شخص کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقفیت رکھتا ہو، اور جو شخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے غبی، جاہل اور ناتجربہ کار کہا جاتا ہے۔ علوم کی اس قسم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہو جائے کہ امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو اور لذت عاجلہ کی طرف داعی شہوت کا ازالہ کر سکے۔ جس شخص کو یہ انتہائی قوت میسر ہو اسے عاقل کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے تقاضوں سے وابستہ ہے، لذتوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ قسم بھی انسان کی خصوصیت ہے، اس کے ذریعے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ اس پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ عقل کی پہلی قسم اصل ہے اور وہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے، دوسری قسم پہلی کی فرع اور سب سے قریب تر ہے، تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرع ہے، اس لیے کہ قوت طبعی اور بدیہی علوم سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ثمرہ اور مقصد ہے۔ اول کی دونوں قسمیں طبع اور فطری ہیں، آخر کی دونوں قسمیں کسب یعنی محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رأیت العقل عقلین فمبتوء ومسموع ولا ينفع مسموع اذا لم یک مدبوع كما لا تنفع الشمس ودوع العین ممنوع۔ ترجمہ، میرے خیال میں عقل کی دو قسمیں ہیں، فطری اور سمعی۔ جب تک فطری عقل نہ ہو اس وقت تک سمعی عقل فائدہ نہیں دیتی، جس طرح آنکھ میں روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ عقل کی پہلی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے، ما خلق اللہ عز وجل خلق اکرم علیہ من العقل، اور یہ حکیم ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ چوتھی قسم مندرجہ ذیل احادیث میں مراد ہے، اذا تقرب الناس بابواب البر والاعمال الصالحہ فتقرب انت بعقلک، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے، جب لوگ اچھے اعمال اور نیک کاموں کے ذریعے تقرب حاصل کریں تو اپنی عقل سے تقرب حاصل کر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ازدد عقل تزدد من ربك قربا فقال بابي أنت وأمي وكيف لي بذلك فقال اجتنب محارم الله تعالى وواد فرائض الله سبحانه واد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في آجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في آجل العقب بها من ربك عز وجل القرب والعز۔ یہ ابن المحبر و حکیم الترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء سے ارشاد فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قربت میں زیادہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر اور فرائض ادا کر تو عاقل ہو جائے گا۔ اچھے عمل کر، تجھے دنیا میں عزت اور بلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ عن سعید ابن المسیب عن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من أعلم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم العاقل. قالوا فمن أعبد الناس؟ قال العاقل. قالوا
فمن أفضل الناس قال العاقل قالوا أليس العاقل من تمت مروته وزهرة فصاحة وجادت كفى وعزمت منزلة فقال صلى الله عليه وسلم إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أن العاقل هو المتقي وأن كان في الدنيا خسيسا ذليلا۔ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ عمر، ابی ابن کعب اور ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند۔ عرض کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا عقل مند۔ عرض کیا، کیا عقل مند وہ نہیں جو مروت میں کامل ہو، جس کی فصاحت نمایاں ہو، ہاتھ کا سخی ہو اور بلند مرتبہ ہو؟ فرمایا، یہ سب چیزیں تو دنیاوی زندگی کی متاع ہیں، آخرت اللہ کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ عقل مند ہی متقی ہے، چاہے وہ دنیا میں خسیس اور ذلیل ہی کیوں نہ رہا ہو۔ انما العاقل من آمن باللہ وصدق رسلہ وعمل بطاعتہ۔ ابن المحبر کی حدیث ہے۔ عاقل وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرے اور اس کی اطاعت بجا لائے۔ ایسا لگتا ہے کہ لفظ عقل اصل لغت کے اعتبار سے خاص اسی فطری قوت کے لیے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ علوم پر اس کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے ثمرات اور نتائج ہیں، چنانچہ کسی چیز کی تعریف اس کے ثمرے سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم خوف خدا کا نام ہے اور عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ اس لیے کہ خوف خدا علم کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح عقل کا اس کے کسی ثمرے پر اطلاق بطریق مجاز ہے، بطریق حقیقت نہیں۔ یہاں ہمیں لفظ عقل کی لغوی بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں اور ان سب پر لفظ کا اطلاق صحیح ہے۔ ان چاروں میں سے پہلی قسم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ بھی موجود ہے اور سب کی اصل ہے۔ یہ سب علوم فطری قوت میں موجود ہیں، لیکن ان کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کنواں کھودنے سے پانی نکل آتا ہے اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہو۔ اسی طرح بادام میں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عرق رہتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 172۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں۔ اس آیت میں وحدانیت کے اقرار سے مراد نفسوں کا اقرار ہے، زبانوں کا نہیں، کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقر ہے اور کوئی منکر۔ اسی طرح کا مضمون مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں وارد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 87۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 30۔ اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدائے عز و جل پر ایمان لائے اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق پہچانے۔ انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت پوشیدہ ہے، پھر کیونکہ فطرت کے اعتبار سے ایمان نفسوں میں راسخ ہے، اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے روگدانی کی اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، یہ کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے ذہن پر زور ڈالا اور اس کو فطرت کے تقاضے یاد آ گئے، جس طرح گواہ بھی کبھی بھول جاتا ہے پھر اسے
یاد آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات کثرت سے ملتی ہیں۔ لعلہم یتذکرون، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 221، تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 52، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 22، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس قسم کا نام تذکر رکھنا بڑی حد تک درست ہے، اس لیے کہ تذکرہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صورت یاد کرے جو دل میں موجود ہو لیکن وجود کے بعد غائب ہو گئی ہو، دوسری یہ کہ وہ صورت فطرتاً آدمی کے اندر پوشیدہ ہو، اسے یاد کرے۔ یہ سب حقائق اس شخص کے لیے واضح ہیں جو نور بصیرت سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ شخص جو محض سننے پر یا تقلید پر بھروسہ کرے نہ کہ مشاہدے پر، وہ شخص ان آیات کے معانی سمجھنے سے محروم ہے۔ وہ تذکر کے معنی اور نفس کے اقرار کے باب میں طرح طرح کی تعویلات کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ احادیث اور آیات میں بے پناہ اختلافات ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ آیات و احادیث پر تحقیر آمیز نظر ڈالتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں لغو اور بے معنی ہیں۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں داخل ہو، گھر میں اگرچہ برتن وغیرہ سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں لیکن اندھا ان سے ٹکرا کر گر پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ برتن راستے میں کیوں پڑے ہیں، اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے گئے۔ اس شخص سے یہ کہا جائے گا کہ برتن تو سب اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، البتہ تمہاری نگاہ کا قصور ہے۔ یہی حال باطنی نظر کا ہے، کمی باطنی نظر میں ہوتی ہے، اور الزام آیات و احادیث کو دیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں، اپنی عقل اور فہم کا قصور ہے، بلکہ باطنی نظر کی کمی ظاہری نظر کی کمی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ نفس سوار کی طرح ہے اور بدن سواری گھوڑے وغیرہ کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندھے ہونے کے مقابلے میں زیادہ مضر ہے، اور ظاہر و باطن کی بصیرتوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے، ما کذب الفؤاد ما زئی، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 11، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اور جگہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 78، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اس کی ضد کو نابینائی قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ یہ امور جو انبیاء علیہم السلام پر ظاہر ہوئے تھے، ان میں سے کچھ چشم ظاہر اور کچھ نور بصیرت سے ظاہر ہوئے تھے، مگر سب کے لیے دیکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو چشم بصیرت حاصل نہ ہوگی اسے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا، اس کے مغز یا اس کی حقیقت حاصل نہ ہو سکے گی۔ یہ وہ اقسام ہیں جن پر لفظ عقل کا اطلاق ہوتا ہے۔
لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی۔ عقل کے کم یا زیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر جن لوگوں کا علم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل کرنے سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جو بات واضح اور حق ہو وہی بیان کی جائے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ کمی یا زیادتی دوسری قسم کے علاوہ عقل کی باقی تینوں قسموں میں ہو سکتی ہے۔ علم بدیہی یعنی جائز امور کے ہو سکنے اور محالات کے ممتنع ہونے کا علم ایسا ہے جس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، یعنی جو شخص یہ جان لے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں، وہ یہ بھی جانے گا کہ ایک جسم کا بیک وقت دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے، یا یہ کہ ایک ہی چیز قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی۔ باقی تینوں قسموں میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثلا چوتھی قسم یعنی قوت کا اس درجے قوی ہونا کہ شہوت کا قلع قمع کر دے، اس میں لوگ برابر نہیں ہوتے، بلکہ ایک شخص کے حالات بھی اس سلسلے میں یکساں نہیں رہتے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا تفاوت کبھی تو شہوت کی تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک شخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ مثلا آدمی زنا ترک نہیں کر سکتا، لیکن جب بڑا ہو جاتا اور عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ زنا چھوڑنے پر قادر ہو جاتا ہے، لیکن نام و نمود اور اقتدار کی شہوت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اس تفاوت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ شخص اس علم سے کم یا زیادہ واقف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مضر کھانوں سے حکیم یا ڈاکٹر تو پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن دوسرا شخص جو اگرچہ عقل میں حکیم کے برابر ہے ان سے پرہیز نہیں کر پاتا، اگرچہ اسے ان کھانوں کے نقصان کا علم ہے، مگر کیونکہ حکیم کا علم کامل ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے، اور یہی خوف شہوت کے ازالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جاہل کے مقابلے میں عالم گناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ معاصی کے نقصان سے خوب واقف ہے۔ یہاں عالم سے مراد عالم حقیقی ہے، جبہ و دستار والے علماء مراد نہیں ہے۔ بہرحال جبہ و دستار والے علماء مراد نہیں ہیں۔ بہرحال اگر یہ تفاوت اور فرق شہوت کی وجہ سے ہے تب عقل کے تفاوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر علم کی بنیاد پر ہے تو ہم اس قسم کے علم کو بھی عقل کہہ چکے ہیں، اس بنا پر کہ یہ علم قوت طبعیہ کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ گویا اس علم کا تفاوت بعینہ عقل کا تفاوت ہوا، اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں تفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا جب یہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر ہے کہ شہوت کا قلع قمع بھی اسی شدت سے کرے گی۔ تیسری قسم کا تعلق تجربات سے ہے، اس میں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بات جلد سمجھ جاتے ہیں اور ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے، بعض لوگ دیر میں سمجھتے ہیں، عموماً ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس قسم کے تفاوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفاوت کبھی تو طبیعت کے اختلاف کے باعث ہوتا ہے اور کبھی کسی ایک امر پر مداومت کے باعث۔ پہلی قسم یعنی قوت طبیعی اصل ہے، اس قسم میں بھی درجات کے تفاوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال ایک نور کی سی ہے جو نفس کے افق پر روشن ہوتا ہے۔ اس نور کا نقطۂ آغاز سن تمیز ہے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس نور میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 40 برس کی عمر میں یہ نور درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی، ابتدا میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ادراک بھی مشکل ہوتا ہے، پھر بتدریج بڑھتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو یہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ نور بصیرت میں کمی یا زیادتی کا فرق آنکھ کی روشنی کے مشابہ ہے۔ چوندھے اور تیز بینائی رکھنے والے شخص کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک تدریجی اضافے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ خدا تعالی کی سنت جاریہ ہے، بلکہ ایجاد میں تدریج نمایاں ہے۔ مثلا بالغ لڑکے میں قوت شہوت ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے۔
اسی طرح باقی قوتیں بھی ہیں۔ جو شخص اس قوت طبعی میں کمی یا زیادتی کے فرق کا انکار کرے وہ دائرہ عقل سے خارج ہے، اور جو شخص یہ خیال کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کسی دیہاتی گنوار سے زیادہ نہیں تھی تو وہ خود دیہاتی گنوار سے کم تر ہے۔ اس کمی بیشی کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہوتا تو لوگ علوم سمجھنے میں اتنے مختلف کیوں ہوتے کہ ایک شخص کن ذہن ہے، استاد مغز زنی کرے تب سمجھے، اور ایک شخص ذہین و فتین ہے، محض اشاروں میں پوری بات سمجھ جائے، اور کوئی ایسا کامل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائق کے چشمے ابلتے ہیں، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 35۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تو نور علی نور ہے۔ یہ کاملین انبیاء علیہم السلام ہے، یہ تمام حقائق ان کے قلوب میں کسی سے سیکھے بغیر آ جاتے ہیں، اسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہی مراد ہے، ان روح القدس نفث فی روعی احبب من احببت فانک مفارق واشى ما شئت فانک میت واعمل ما شئت فانک مجزی بہ۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس کو چاہو دوست بنا لو، اس سے تمہیں جدا ہونا ہوگا، اور جتنا چاہو جیو، تم مرنے والے ہو، اور جو عمل چاہے کرو، اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ فرشتوں کا انبیاء کرام کو اس طرح خبر دینا وحی نہیں ہے، اس لیے کہ وحی میں کانوں سے سننا اور آنکھوں کے ذریعے فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے، الہام میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فی روعی، میرے دل میں ڈال دیا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ وحی کے بہت سے درجات ہیں، ان کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے بلکہ علم مکاشفہ سے ہے۔ یہ خیال مت کیجیے کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے منصب کا حاصل کر لینا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے اور اس کا پا جانا اور چیز۔ مثلا یہ ناممکن نہیں کہ کوئی حکیم صحت کے درجات سے واقفیت رکھنے کے باوجود صحت سے محروم ہو، اور عالم عدل کے درجات سے واقف ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح جو شخص نبوت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو، یا جو شخص تقوی اور ورع سے واقف ہو، ضروری نہیں کہ وہ متقی بھی ہو۔ بعض لوگوں میں از خود سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگ تعلیم و تنبیہ سے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تنبیہ اور تعلیم سے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی مثال زمین کی ہے۔ زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جس میں پانی جمع ہوتا ہے اور اس سے چشمہ ابلنے لگتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر پانی نہیں نکلتا، تیسری قسم میں وہ زمین داخل ہے جسے کھودنے سے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جواہر اپنے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی حال نفوس اور قوت عاقلہ کا ہے۔ عقل کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: قالت الملائکہ یا ربنا هل خلقت شيئا اعظم من العرش؟ قال نعم العقل۔ قالوا وما بلغ من قدرة؟ قال هيهات الا يحاط بعلمي۔ هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا لا۔ قال الله عز وجل فإني خلقت العقل أصناف شتى عدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة، ومنهم من أعطى حبتين، ومنهم من أعطى الثلاثة والأربعة، منهم من أعطى فرقة، ومنهم من أعطى وسقة، ومنهم من أعطى أكثر من ذلك۔ اور حکیم ترمذی کی حدیث ہے، فرشتوں نے خدا تعالی سے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ نے عرش سے عظیم تر بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں، عقل۔
عرض کیا عقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا اس پر تمہارا علم محیط نہیں ہوگا۔ کیا تم ریت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ریت کے ذرات کے بقدر عقل کی قسمیں بنائی ہیں، بعض لوگوں کو 1 رتی ملی ہے، بعض لوگوں کو 2، بعض کو 3 اور بعض کو 4۔ بعض لوگوں کو 1 فرق یعنی 8 سیر کے بقدر عطا ہوا ہے، بعض کو 1 وسق یعنی اونٹ کے بوجھ کے برابر ملا ہے، اور کسی کو اس سے بھی زائد عنایت ہوا۔ صوفی اور عقل۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیے ہیں اور اسے مجادلوں اور مناظروں کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ مجادلوں اور مناظروں کے فن کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اب معقول یہی رہ گیا ہے کہ بحث کی جائے، فریق ثانی پر الزامات لگائے جائیں، الزام اور جواب الزام کا یہ سلسلہ دراز تر ہو۔ صوفیاء کرام سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم نے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے، اس لیے کہ یہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے اور زبان پر رائج ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صوفیوں کے بتانے سے وہ یہ اعتقاد ترک کر دیں؟ اس لیے انہوں نے مروجہ عقل اور معقول کی مذمت کا راستہ اختیار کیا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ نور بصیرت کی مذمت کریں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انبیاء کرام کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اگر اس کی مذمت کی جانے لگے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ شریعت قابل تعریف چیز ہے، لیکن شریعت کے حق ہونے کا علم ہمیں عقل سے ہوتا ہے۔ اگر عقل ہی بری قرار دے دی جائے تو شریعت کیسے اچھی قرار دی جائے گی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شریعت کی حجت کا علم عین الیقین اور نور ایمان سے ہوتا ہے نہ کہ عقل سے، تو اس کی یہ بات تسلیم، مگر عقل سے ہماری مراد بھی یہی عین الیقین اور نور ایمان ہے، یعنی وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے ممتاز ہوتا ہے اور حقائق کے ادراک کی قوت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح کے مغالطے دراصل ان لوگوں کی جہالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ الفاظ میں اختلافات ہیں اس لیے حقائق بھی مختلف سمجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں یہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے کتاب العلم مکمل ہوئی، اب کتاب العقائد شروع ہوتی ہے انشاءاللہ۔ والحمد للہ اولا والآخرا وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی کل عبد مصطفی من اہل الارض والسماء۔